رسول یہ سوال نہ کرتی تو میرا دنیا میں آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، اس لیے کہ مجھ سے پہلے بھی نظام اسی طرح جاری ہے، میں ہوں تب بھی جاری ہے، میں چلا جاؤں گا تب بھی جاری ہے، میں جو اس دنیا میں کام کرنے آیا ہوں وہ یہ مقصد ہے۔ حب اہل بیت عزیزان گرامی، کیا اہمیت ہے اس کی؟ میری گفتگو کا موضوع آج یہ دیکھنا ہے کہ آخر حب اہل بیت کیوں ضروری ہے، اس سے حاصل کیا ہوگا۔ من جملہ اگر دنیا شخصیت سازی کرنا چاہتی ہے، اگر دنیا کردار سازی کرنا چاہتی ہے تو آئے اس در پہ جسے در آل محمد کہتے ہیں۔ دنیا والو آؤ اس در پر کہ جسے در محمد و آل محمد کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر اپنی جبین نیاز خم کر دینے والوں کو سلمان و ابوذر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ در ہے عزیزان گرامی، یہ وہ در ہے، جملہ کہہ رہا ہوں ضائع نہ کرنا عزیزان محترم، یہ وہ در ہے کہ یہاں پر جو جتنا حقیر بن کر آیا انہوں نے اسے اتنا امیر بنا دیا۔ جتنا حقیر بن کر آیا اسے اتنا امیر بنا دیا۔ سلمان فارسی اہل بیت نبی میں شمار کیے گئے سلمان فارسی، یہ آخر سلمان نے ایسا کیا کیا تھا جو نبی نے اتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا اہل بیت نبی؟ بھائی غور کرو تو اور کچھ نہیں، سلمان اپنی ریش مبارک سے در پر جاروب کشی کیا کرتے میں نے عرض کیا نا کہ جو جتنا حقیر بن کر آیا اسے اتنا امیر بنا دیا۔ بس یہ جملہ ذہن میں رکھ کے میری گفتگو سننی ہے آپ نے، جو اس در پہ جتنا حقیر بن کر آیا اسے اتنا امیر بنایا اس در پر، اس در کے اس گھر والوں نے، اس گھرانے نے۔ بھائی سلمان کس در پر اپنی ریش مبارک سے جاروب کشی کر رہے ہیں؟ اس در پہ کہ جس در کا احترام نبی نے بذات خود کر کے دکھایا ہے۔ یہ در سیدہ ہے عزیزان محترم، کہ جس در پہ فرشتے سلام لے کر آتے ہیں، نبی جس در پر قیام کرتے ہیں، در سیدہ عزیزان محترم، نبی نے جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں تو نبی احتراماً اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ نبی نے بیٹی کا احترام نہیں دکھایا، یہ نبی نے بیٹی کا احترام نہیں دکھایا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کھڑا ہو رہا ہے نا اپنی نشست سے، یہ محمد کون ہے؟ 1,24,000 انبیاء کا سردار ہے۔ تو جب سیدہ کی آمد پر یہ محمد کھڑا ہوتا ہے، محمد نہیں، یہ 1,24,000 انبیاء کی نبوت کھڑی ہو رہی ہے۔ اور یہ بیٹی کا احترام میں نہیں، یہ رسول احترام دکھا رہے ہیں سیدہ کا۔ کیوں؟ اگر یہ بیٹی کا احترام دکھایا ہوتا نا تو تا قیامت تمام امت پر اپنی اپنی بیٹیوں کے احترام میں کھڑے ہو جانا سنت نبوی قرار پا جاتی۔ لیکن رسول نے بیٹی کا نہیں، رسول دکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ خاتون ہے، یہ خیر النساء کہ جس کا میں احترام کرتا ہوں۔ آج اس کے احترام میں میں احتراماً اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہوں، تو یاد رکھنا اس بی بی کا احترام کرنا میری سنت ہے۔ آج میں اس کے احترام میں اپنی جشن سے کھڑا ہو جاتا ہوں، کل تمہارے سامنے سیدہ کا نام لیا جائے تو بڑھتے ادب سے اپنی جبینیں جھکا لینا، اور صرف جبینیں نہ جھکانا، اپنے لبوں کو درود پاک سے معطر بھی کرتے رہنا۔ نبی بتا رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ احترام تب تک نہیں کر پاؤ گے جب تک اس گھرانے کی محبت دلوں میں جاگزین نہ ہو۔ ہاں اگر حب اہل بیت کی جگہ اس گھرانے کے بغض کا پودا دلوں میں پروان چڑھتا رہے تو پھر در سیدہ کا احترام تو کجا، اس در پہ آگ لے کر آتے ہی نظر آؤ گے تم۔ لیکن سامعین محترم بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، جناب ابوذر غفاری، سلمان فارسی، جناب بہلول، جناب میثم کمال، جناب فضا، یہ وہ ہستیاں ہیں سامعین محترم کہ جنہوں نے زمانے کو حب اہل بیت کرنا سکھائی، جنہوں نے زمانے کو حب اہل بیت کا سلیقہ سکھایا ہے، جنہوں نے زمانے کو حب اہل بیت کا قرینہ سکھایا ہے۔ سلمان فارسی، بھئی دیکھیے نبی نے جو رتبہ اپنے دیگر ازواج کو نہیں دیا وہ سلمان کو عطا کر دیا، اہل بیت نبی میں شامل وہ رتبہ عطا کیا ہے۔ دوسری جانب وہ ایک دیوانہ
اسے دنیا دیوانہ کہتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ بھئی نام ہے اس کا بہلول اور یہ ہے بو تراب کا غلام۔ دنیا تو دیوانہ کہتی ہے نا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ بھئی یہ بہلول کا کام کیا ہے؟ سارا دن تراب پر لکیریں کھینچتا ہے۔ جملہ ضائع نہ ہو، سارا دن بہلول تراب پہ لکیریں کھینچتا ہے اور ابو تراب کے بیٹوں کی جاگیر میں سے لوگوں کو گھر بانٹتا غلام کا میں نے عرض کیا نا، جو جتنا حقیر بن کر آئے اسے اتنا امیر بنا دیا۔ بھئی اس در کے غلام کا مقام ہے کہ جنت میں گھر بانٹتا پھر رہا ہے۔ ہم تو پہچانتے ہیں، ہم کوئی علی کے غلاموں کا بھی غلام ہو گھر، کوئی علی کے غلاموں کا بھی غلام ہو گھر، ہم اس کا ذکر بسط احترام کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم شیعان حیدر کرار حب اہل بیت نبی سے ہر دم ہمہ وقت سرشار، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہی ہمارا مقصد حیات ہے اور یہی نیک نامی اور کامیابی کا ذریعہ۔ سامعین محترم، بہت سارے اعتراضات جو اہل تشیع پر مسلسل ہوتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض جو پچھلے دنوں SMS کے ذریعے بھی کافی یہ بحث گرم رہی، مجھ تک بھی وہ SMS پہنچایا گیا، پہنچا بھی، اعتراض کہ اہل بیت نبی کے اسماء مبارکہ کے ساتھ علیہ السلام کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ بہت سا یہ اعتراض، اور پچھلے دنوں بڑی گرم بھی رہی ہے یہ بحث SMS پر کہ بھئی آل نبی کے ساتھ علیہ السلام کیوں، رضی اللہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ بھئی میں کہوں گا تم ان لوگوں کے آل نبی کے ساتھ علیہ السلام کیوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو بھئی میں کہوں گا کہ تم ان لوگوں کے اسماء کے ساتھ ان لوگوں کے لیے اللہ کے راضی ہونے کی دعا مانگا کرو جن کے بارے میں تمہیں خدشہ ہے کہ اور یہ آل نبی وہ ہیں جو سو رہے ہو تو خدا کی رضا خرید لیتے ہیں۔ سوتے ہوئے رضائے خدا بندی خرید لیتے ہیں آل نبی۔ آل نبی وہ ہستیاں ہیں۔ وہ ایک صاحب سے ڈائریکٹ میری بحث ہوئی، کہتے بھئی علی صحابی رسول تھے اور صحابی اصحاب کے لیے رضی اللہ استعمال کیا جاتا ہے اور علیہ السلام تو انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ علی کے ساتھ علیہ السلام کیوں استعمال کرتے ہیں؟ میں نے کہا واہ صاحب باقی باتیں چھوڑیں، پہلے مجھے اتنا تو بتا دیجئے، آپ نے کہا نا علیہ السلام انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، مجھے ذرا اتنا تو بتا دیں کہ آپ جبریل امین کو کون سی امت پر مبعوث کیا نبی سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ بھئی جبرائیل کے ساتھ علیہ السلام استعمال کرنے پر کسی کو اعتراض نہیں، جبرائیل کو علیہ السلام کہتے رہو، اور جبرائیل کے استاد کی بات آئے تو عزیزان محترم، یہ دنیا جو آل نبی کے اسماء کے ساتھ علیہ السلام کے پر اعتراض کرتی ہے، میں اس سے سوال یہ کروں گا علیہ السلام کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلام ہو، تم پر سلام، ان کے جس کے نام کے ساتھ علیہ السلام استعمال کیا جا رہا ہے اس پر سلام بھیجا جا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اعتراض تو بڑے شوق سے کر دیا، لیکن یہ بھول گئے کہ چاہے وہ مسلک اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہو یا مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا یہ آل نبی وہ ہے جن پر درود و سلام بھیجے بغیر تمہاری نماز نامکمل رہتی ہے۔ درود ابراہیمی کو صرف پڑھتے ہو سمجھتے نہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، باقی اس سے پر بحث نہیں ہے۔ بھئی سوچو تو صحیح، آل نبی پر سلام بھیجے بغیر تو تمہاری نماز تک ادھوری رہ جاتی ہے، تو علیہ السلام کہنے پر کیا اعتراض ہے؟ اور دوسری بات عزیزان محترم، یہ آل نبی کے اسماء کے ساتھ آل نبی پر سلام بھیجنا، آل نبی کو علیہ السلام کہنا، یہ کوئی حب اہل بیت سے مشروط و مربوط نہیں ہے۔ یہ نقطہ یاد رہے، حب اہل بیت نبی حب اہل بیت سے مشروط و مربوط نہیں ہے۔ کیوں؟ بھئی آل نبی پر سلام بھیجنا خدا بندے کریم کی سنت ہے۔ خدا آل نبی پر خود سلام بھیج رہا ہے، بار بار بھیج رہا ہے۔ ہم جو علیہ السلام کہہ رہے بھئی علیہ السلام آل نبی پر سلام بھیجنا خدا بندے کریم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ خدا نے خود سلام بھیجا ہے۔ 23واں پارہ سورہ
23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 128 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین. سلام علی آل یاسین مختصر آیت ہے جان محترم, اور میں عرض کروں گا کہ کیا مختصر اور جامع بات کی ہے خدا بند کریم. ماشاءاللہ. سلام علی آل یاسین 128 نمبر آیت سورہ صافات 23واں پارہ جا کر دیکھ لیجئے گا. خدا کہہ رہا ہے سلام ہو آل یاسین پر. یہ یاسین ہے کون کہ جس کی آل پر اللہ سلام بھیج رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی خدا کہہ رہے سلام علی آل یاسین. یہ یاسین کون ہے؟ یہ یاسین کہیں ان 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک کا نام تو نہیں ہے. سبحان اللہ. سلام علی آل یاسین. یہ یاسین کہیں وہ جو 1,24,000 انبیاء میں سے وہ جو بڑے پیغمبر ہیں وہ جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان میں سے کسی ایک کا نام تو نہیں ہے. سلام علی آل یاسین یہ ان چاروں میں سے وہ جس پر نبوت ختم کر دی گئی, وہ جس کو نبیوں کا سردار بنا دیا گیا, کہیں اس کا نام تو نہیں ہے. بھائی بھول گئے یاسین میرے نبی کے ناموں میں سے ایک نام ہے. خدا کہہ رہا ہے سلام علی آل یاسین. یاسین کی آل پر میرا سلام ہو. یاسین ہے محمد کے ناموں میں سے ایک نام. یعنی خدا نے کہا اے آل محمد تم پر میرا سلام ہو. بھائی خدا تو نبی کی آل پر سلام بھیج رہا ہے, تم رضی اللہ کے چکر میں پڑے ہو. خدا سلام بھیج رہا ہے. اور عزیزان محترم خدا اس لیے سلام بھیج رہا ہے کہ خدا نے آل نبی کو محبوب رکھا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ خداوند کریم نے جس ہستی کو محبوب رکھا نا ان کے لیے آسمان سے اپنی طرف سے کچھ نازل بھی کرتا رہا. ماشاءاللہ. خداوند کریم کچھ نہ کچھ اپنی محبوب ہستیوں کے لیے نازل کرتا رہا. موسیٰ کو بڑا محبوب رکھا ہے خداوند کریم نے. موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لازمی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کو بہت محبوب رکھا, بڑے محبوب نبی تھے, کلیم اللہ ہے. خدا نے خود سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا ہے موسیٰ کو. تو موسیٰ کو خدا نے محبوب رکھا. موسیٰ کی قوم پر آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا. آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا. اب ایک لمحے کے لیے یہاں پر اپنے سامعین کو روک کر ذرا میں حب اہل بیت کا ثمر دکھا دوں. موسیٰ کو محبوب رکھا اللہ تعالیٰ نے. موسیٰ کی قوم کے لیے من و سلوہ اتارا گیا. اب حب اہل بیت کا ثمر دیکھنا. بھائی میں نے عرض کیا ایک بی بی ہے, نام ہے فضہ. یہ بی بی کون ہے؟ بھائی قبیلہ حبش کے سردار کی دختر ہے. اپنا تمام جاہ و حشم, تمام مال و زر, تمام اختیارات, تمام تر رشتہ دار, گھر بار سب کچھ چھوڑ کے اس در پہ کنیز بن کر حاضر ہو. میں نے کیا عرض کیا جو جتنا حقیر بن کر آیا انہوں نے اسے اتنا امیر بنا دیا. بھئی یہ بیوی اس در پہ کنیز بن کر آئی ہے. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں بی بی فضہ سے ایک مرتبہ کہ میرا دل کرتا ہے جیسے موسیٰ کے لیے, جیسے موسیٰ اپنی قوم کے لیے من و سلوہ منگایا کرتے تھے, سرکار رسالت کو آپ ہمارے لیے بھی من و سلوہ منگایا کریں. اب دیکھنا حب اہل بیت کا ثمر. بھئی میں نے عرض کیا جو حقیر بن کر آیا اسے امیر بنا دیا. ادھر سلمان فارسی نے یہ کہا میرا دل کرتا ہے سرکار ہمارے لیے بھی من و سلوہ منگائے. بی بی فضہ فرماتی ہے بھئی من و سلوہ منگانا ہے تو سرکار کو کیا زحمت دینی. بھئی بی بی نے آسمان کی جانب نگاہ کی, نعمتیں حاصل ہو گئی. تو اب موسیٰ کو خداوند کریم نے محبوب رکھا, موسیٰ کی قوم کے لیے من و سلوہ اتارا گیا. محمد مصطفیٰ کو محبوب رکھا خداوند کریم نے, پورا اپنا کلام صدر محمد پر نازل کیا, محمد کے سینے پر نازل کیا اپنا کلام. اچھا ایک اور ہستی بھی ہے کہ جسے خداوند کریم محبوب رکھتا ہے. اور اس بات کا اعلان ہوا تھا خیبر کے میدان. یاد ہے نا وہ رسول نے جو نشانیاں بتائی تھی. مجھے یہاں پر جانے محترم نہ قرار پہ بات کرنی ہے
کرار پہ بات نہیں کرنی مجھے، نہ مجھے غیر فرار پہ بات کرنی ہے، نہ مجھے رجل الفقیر کا ذکر کرنا ہے۔ عزیزان محترم، ان سب کے ساتھ ساتھ رسول نے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور جسے اللہ اور اس کا رسول بھی دوست رکھتا ہوگا۔ ذہن میں آ گئی یہ بات؟ میں نے عرض کیا موسیٰ کے لیے نازل ہوا من و سلوہ، موسیٰ کی قوم کے لیے، محمد کے لیے نازل ہوا قرآن پاک۔ اب جب وہ شاہ مرداں، وہ شیر یزداں، وہ قوت پروردگار کہ جس کو خداوند کریم محبوب رکھ رہا ہے بقول رسول کے خیبر کے میدان میں، تو اب اس کے لیے کیا نازل ہوا ہے؟ موسیٰ کے لیے من و سلوہ آیا، محمد کے لیے قرآن آیا۔ بھئی علی ہے نبی کا نائب، یہ وسیع ہے نبی کا۔ جب محمد کی باری تھی خدا نے قرآن نازل کیا، جب علی کی بات آئی پارہ نمبر 27 سورہ الحدید آیت نمبر 25 کی ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدُ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ۔ خداوند کریم فرما رہا ہے ہم نے خاص لوہا نازل کیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدُ، ہم نے خاص لوہا نازل کیا۔ یہ کیسا لوہا تھا؟ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں سخت خوف بھی ہے۔ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور جس میں لوگوں کے لیے نفع بھی موجود ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، اور ساتھ ساتھ یہ غرض بھی کہ خداوند کریم جان لے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کون کون بے لوث مدد کرتا ہے۔ یہ کوئی من گڑت قصہ نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ خدا نے فرمایا ہم نے خاص لوہا نازل کیا۔ کیسا لوہا؟ جس میں خوف بھی ہے اور جس میں منافع بھی ہے لوگوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نشاندہی بھی ہے خدا اور اس کے رسول کے بے لوث مددگار کی۔ اب عزیزان محترم، احد کے میدان میں، جنگ احد کے دوران جب وہ مسلمانوں نے گھاٹی چھوڑ کر گھاٹے کا سودا کیا، میرا ایمان ہے کہ جو علم کے لیے در مدینہ العلم پر دستک دیتے ہیں فہم بھی اسی در سے آتا ہے۔ احد کے میدان میں وہ جب اصحاب پیغمبر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے اور گھاٹی کی جانب سے کفار کا حملہ ہوا، جبریل امین ذوالفقار لے کر نازل ہوا تھا، جبریل امین ذوالفقار لے کر نازل ہوا تھا۔ اب اس لوہے کی، اس ذوالفقار کی ہیبت دیکھنی ہے تو دیکھو، خدا فرما رہا ہے لوہا تھا جس میں خوف بھی تھا، جس میں نفع بھی تھا، جس میں نشاندہی بھی تھی خدا اور اس کے رسول کے بے لوث مددگار کی۔ ذوالفقار لے کر نازل ہوا جبریل۔ اب اس ذوالفقار کی ہیبت دیکھنی ہے تو دیکھو، اس ذوالفقار کی ہیبت دیکھنی ہے تو دیکھو کہ جب اللہ کی طرف سے بھیجی گئی یہ تلوار اللہ کے شیر کو ملی اور ید اللہ میں آ کر چڑھی تو کفار کی نسلیں ختم کرتی چلی گئی۔ اس ذوالفقار کا اگر نفع دیکھنا ہے تو دیکھو کہ اگر اس وقت علی ذوالفقار نہ چلاتا تو رسول کے آگے آہنی دیوار بن کر کون کھڑا ہوتا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتی ہوئی فتح ان کو واپس کون دلاتا؟ یہ تو ہو گیا اس نازل کیے گئے لوہے کا خوف اور اس لوہے کا نفع۔ اب دیکھ لینا، اگر خدا اور اس کے رسول کے بے لوث مددگار کو پہچاننا ہے تو دیکھو کہ جب احد کے موقع پر، جب جنگ احد میں وہ دوبارہ حملہ ہوا اور یہ افواہ پھیلی کہ نعوذ باللہ رسول کریم نہیں رہے، اس وقت جب باقی لوگ یہ کہتے ہوئے میدان سے بھاگ رہے تھے کہ جب محمد ہی نہیں رہے تو لڑنا کس کے لیے، اس وقت عزیزان محترم خدا اور اس کے رسول کا یہ بے لوث مددگار یہ کہتا ہوا ذوالفقار چلاتا جاتا تھا کہ بھائی اگر محمد ہی نہیں رہے تو جینا کس کے لیے؟